السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الرؤوف الرحیم المؤمل لکشف الملمات والمرجو لرفع الدرجات واشهد ان لا اله الا الله نرجو رحمته ونخاف من سوء اعمالنا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ اعمال القلوب اور حیات القلوب کے موضوع پر چلنے والے رمضان المبارک کے مہینے کے ان دروس میں آج ہمارا پڑاؤ دلوں کو زندگی بخشنے والی صفتوں عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت کے پاس ہوگا، اور وہ ہے اللہ رب العالمین سے امید و رجا کی صفت۔ یہ قلبی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے۔ کل گفتگو ہوئی تھی جس میں خوف، صفت خوف کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جب آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شریعت مطہرہ نے جہاں خوف کا ذکر کیا ہے اسی کے پہلو بپہلو رجا کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی امید و بیم کی کیفیت، یاس اور رجا دونوں کا امتزاج آپ کو جگہ بہ جگہ دکھائی دے گا۔ تو خوف پر ہماری گفتگو کل ہوئی، اور آج اسی سے جڑی ہوئی ایک دوسری عبادت رجا کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے امید رکھنا، اچھی امیدیں وابستہ رکھنا، یہ بھی دل کے اعمال میں سے ایک عظیم عمل ہے، اور ایک بندہ مومن کی عبادت خوف اور رجا دونوں کے ساتھ انجام پاتی ہے۔ اس اعتبار سے آج ہماری گفتگو خوف کے بعد رجا پر رہے گی۔ یہ رجا قلوب یا دلوں کی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت ہے، اور رجا کا مطلب ہوتا ہے کہ علام الغیوب کی رحمت کی امید رکھنا، اس ذات سے اچھی امید وابستہ رکھنا جو ساری موجودہ چیزوں کو اور ساری غائب چیزوں کو پورے طور پر جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین ہی سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف وسیلہ اختیار کرتے ہیں عبادتوں کے ذریعے سے، طاعتوں کے ذریعے سے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ان میں کون زیادہ اللہ کا مقرب ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ وہی رجا ہے جس پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ لوگ اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دھیان دیں تو اس امید کی صفت سے پہلے اللہ رب العالمین نے اعمال کا ذکر کیا ہے، یعنی بندے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، طاعت کے کام، عبادتوں کے کام انجام دیتے ہیں، اور انجام دیتے ہوئے یہ امید لیے رہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ان کو حاصل ہوگی۔ تو امید کا جو شرعی مضمون ہے وہ یہ ہے، یعنی امید کا وہ باطل مضمون کبھی مراد نہیں لینا چاہیے کہ انسان کرے کچھ نہ اور امید بڑی بڑی باندھے رکھے۔ امید باندھنے میں کیا جاتا ہے؟ انسان نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دے، اور کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو پہنچا دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اللہ کی بخشش کی امید ہے۔ یہ امید نہیں ہے عبادت، اور نہ ہی یہ امید شرعی طور پر مطلوب ہے۔ جہاں جہاں قرآن کریم نے
رجا کی صفت کا ذکر کیا ہے، تو یہ رجا، یہ امید اور یہ اللہ رب العالمین سے توقعات عبادت اور اطاعت کے کام انجام دینے کے ساتھ وابستہ کی جاتی ہیں، ان کے بغیر نہیں۔ اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا يموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بربه، تم میں سے کوئی نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو، یعنی ایک مومن اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھے، یعنی اچھی امید رکھے، اچھے اعمال بھی کرے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچے بھی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھے۔ ایک دوسری روایت میں جو حدیث قدسی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل انا عندی ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، پھر وہ چاہے میرے ساتھ جیسا بھی گمان رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے ساتھ حسن ظن کا جو سلوک ہے اس کے اعتبار سے اللہ اچھا سلوک کرے گا۔ اور اگر پہلے ہی بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہے تو پھر اس کے ظن، اس کے گمان کے اعتبار سے اللہ کا رویہ بھی اس کے ساتھ وہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے امید کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے رب سے اس بات کی امید رکھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمارے اجر کو دوبالا کر دے گا، یعنی جو ہمارے نیک کام ہیں ان کے اجر کو، ان کے ثواب کو دو چند کر کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اس کی امید رکھے۔ جو غلطی ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے، یہ امید رکھیں کہ اللہ رب العالمین اس غلطی کو درگزر کر دے گا، بشرطے کہ ہم اس سے صدق دل سے توبہ کر لیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اس بات کی امید رکھے کہ جنت میں اللہ رب العالمین اس کے مقام و مرتبے کو بلند فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، اور اس بات کی امید رکھے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے نیکی کے اسباب کو آسان فرما دے گا دنیا کے اندر۔ اس کے بعد کے نیکی کے اسباب کو اختیار کرنے کی کوشش بندہ پہلے اپنے طور پر کر لے۔ بہت اہم شرط ہے کہ پہلے انسان نیکی کے کام کی طرف رغبت اپنی رکھے، پھر اتمام کے لیے اللہ رب العالمین سے امید باندھے کہ اے بار الہ، اس کام کو شروع تو ہم نے کر دیا، آگے پہنچانا، اس کو حسن و خوبی سے انتہا تک لے جانا، یہ بار الہ یہ تیری توفیق سے ہو سکتا ہے، میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کو اچھے طریقے سے انجام تک لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ جی، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجا، امید، یہ ایک بہت بڑی مہمیز کی چیز ہے جو دلوں کو اپنے محبوب کے دیار کی طرف کھینچے لیے چلی جاتی ہے۔ اور ایک مومن بندے کا محبوب کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اور وہ دیار جس کی طرف ان کا دل کھینچتا چلا جاتا ہے وہ دیار کیا ہے؟ دار آخرہ، جنت۔ اور ان کی طرف، ان دونوں کی طرف، یعنی اپنے محبوب اور محبوب کے دیار جنت، ان دونوں کی طرف راہ کو آسان اور خوشگوار بنا دیتی ہے یہ صفت، امید کی صفت۔ اللہ رب العالمین کو جاننے والے نیک بندوں کا اتفاق ہے کہ امید بغیر عمل کے درست نہیں ہے۔ جیسے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے کا امید رکھنا اپنے رب سے ثواب کی، یا ایک توبہ کرنے والے، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والے بندے
کا یہ اللہ سے امید رکھنا کہ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو معاف فرما دے گا۔ رجا اور امید یہ ایک مرید کے لیے، یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف بڑھنے والے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے پیاسے کے لیے پانی اور زندہ رہنے کے لیے سانس۔ ایک اللہ کو صحیح طریقے سے پہچاننے والا اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی امید کی ڈور کٹی اس کے اندر سے تو ممکن ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے یا ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جائے۔ اس لیے کہ بندہ اللہ کو پہچاننے والا صاحب ایمان وہ گردش کرتا رہتا ہے اپنے گناہ کے درمیان جس سے مغفرت کا خواہاں ہوتا ہے، اپنے عیب کے درمیان جس کی درستگی کا خواہاں ہوتا ہے، اپنے نیک عمل کے درمیان جس سے وہ اللہ جس کی بنیاد پر وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، یا استقامت کے درمیان کہ جس کے حصول کی وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اور ہمیشگی کے ساتھ استقامت اس کو نصیب ہو جائے اس کی توقع کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے قرب حاصل کرنے کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اپنے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے درمیان جس بلند مرتبے کی طرف وہ پہنچنا چاہتا ہے۔ تو امید یہ ان اسباب میں سے ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے وہ چیزیں پا لیتا ہے جس کا وہ خواہاں ہوتا ہے، بلکہ یہ مضبوط ترین اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے حقیقت میں خواستگار ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے رجا کی صفت کو ذکر تو کیا، لیکن اس سے پہلے اعمال کا ذکر کیا، ایمان کا ذکر کیا، ہجرت کا ذکر کیا، جہاد کا ذکر کیا، یعنی انسان پہلے وسائل اختیار کرے تقرب کے، طاعات کے، عبادت کے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے رجا باندھے، یہ ضروری ہے۔ اور یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ امید نہیں درست ہو سکتی ہے مگر اعمال کو انجام دے کر کے۔ ایسی امید جو ایک سست بندہ کرتا ہے، کرتا کچھ نہیں کام لیکن صرف امیدیں لمبی لمبی باندھے بیٹھا ہے، تو یہ بندہ دھوکے میں ہے اور اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے مامون ہے، اپنے آپ کو مامون سمجھ رہا ہے، اور یہ چیز دلیل ہے اس کی کم ہمتی پر، اس کی کم عقلی پر۔ ساتھ ہی اس آیت کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ بندہ اپنے عمل پر اعتماد نہیں کرتا، نہ ہی اپنے عمل پر بھروسہ کرتا ہے، بلکہ اس کا حقیقی تکیہ اپنے رب کی رحمت کی امید پر ہوتا ہے۔ حسن ظن، اچھی امید اور بڑی توقعات اللہ سے وابستہ کرنا، یہ ایک مومن کا بہترین توشہ ہے جس کو لے کر وہ اپنے رب کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے قوی امید یہ ہر خوف سے بے خوف کرنے کا ایک مضبوط سہارا ہے جو انسان کو اللہ رب العالمین سے امید کی زیادتی کی طرف ابھارتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے رجا کی یہ صفت انسان کے اندر کیسے فروغ پائے، کیسے پنپے، اس کے لیے کچھ اسباب ہیں یا کچھ طریقے ہیں جو معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ کہ بندہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے مضامین کو سمجھے اور ان اسماء کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ تو اسماء حسنہ کے مضامین اگر دل کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بندے کا دل اپنے آپ اللہ رب العالمین سے امیدیں کرنے لگ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے
اپنی توقعات وابستہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ہے کہ وہ بر الرحیم ہے، وہ نیکیوں کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، جو کسر رہ گئی ہے اس کو وہ درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے غفور الرحیم ہے، بے انتہا مغفرت کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے العفو الکریم ہے، بے انتہا درگزر کرنے والا، بے انتہا بخشش کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے المحسن الحلیم ہے، اپنے بندوں پر احسان کرنے والا، بردبار۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے المعطی الجواد ہے، دینے والا، سخاوت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے الوہاب الرزاق ہے، بہت زیادہ عطیہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ رزق بخشنے والا۔ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کے ان اسماء حسنہ کو یاد کرتا ہے، ان کے مضامین میں غور کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے امیدوں کا شجر اس کا تیزی کے ساتھ بڑھنے لگتا ہے اور اپنے قدم اور ساق پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا درخت پھر ہلتا نہیں، مضبوطی کے ساتھ اپنی جڑوں پر، اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور مومن بندے کے دل میں وہ اپنے پھلوں کو اپنے نتیجوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بندہ اس بات کو جان لے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، تو اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرے گا، اس کا دل اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جائے گا، معلق ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کی امید کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز کو، یعنی مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں باقی ہے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین کی رحمت کا دائرہ گھیرے ہوئے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کر لیا تو اس نے اپنے پاس ایک کتاب کے اندر جو کتاب اس کے پاس عرش پر ہے، اس میں اس نے لکھا یہ جملہ، یہ سینٹنس۔ کیا سینٹنس؟ کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ یقینی طور پر میری رحمت نے میرے غضب کو مغلوب کر دیا۔ دونوں صفتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب اور انتقام کی صفت، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی صفت۔ اللہ رب العالمین نے کیا لکھ رکھا اس کتاب میں آسمان و زمین کی تخلیق ہی کے وقت، کہ میری رحمت میرے غیظ و غضب، میرے انتقام، میرے غصے کو مغلوب کر رہی ہے، یعنی صفت رحمت اس پر غالب آ رہی ہے۔ ایک بندہ اپنے رب کی عبودیت کا اپنے اندر، اپنے رب کی بندگی کا احساس جب اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اپنی محتاجگی کو اپنے رب کے سامنے محسوس کرتا ہے، اپنی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اس ذات کی طرف، اپنے رب کی امیدوں کی طرف اور اللہ رب العالمین کے احسان کی طرف، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے فضل سے بے نیاز نہیں ہوتا، اور اللہ رب العالمین کے احسان سے پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ غافل نہیں رہ سکتا۔ جب یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں جب یہ چیز تر و تازہ رہے، تو ایسی یہ چیزیں ایک بندے مومن کے دل کو اللہ رب العالمین کی امید اور رجا کی صفت سے بھر دیتی ہے۔ جب ایک بندہ پہچان لے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو اس سے اچھی امید رکھے، جو اس کے ساتھ حسن ظن رکھے اور اس سے سوال کرے، تو وہ اپنے آپ اللہ رب العالمین سے امید کرنے والوں میں سے بننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے پے در پے سوال کرنے والوں میں سے بننے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے غضبناک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال ایک بندے کے فقر کو درشاتا ہے،
ایک بندے کی محتاجگی کو، اس کی کمزوری کو، اس کے تذلل کو، اس کی انکساری کو اور اس کے اپنے رب کو سب کچھ سمجھنے کے پیغام کو پہنچاتا ہے، دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تیرے رب نے فرمایا کہ مجھی کو پکارو، میں تمہاری فریاد سنوں گا، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار کر کے ہم جہنم میں انہیں داخل کریں گے۔ یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا حکم دیا اور دعا نہ کرنے والوں کو گویا متکبرین میں سے شمار کرنے کا عندیہ دیا۔ کوئی بندہ جب اللہ سے دعا نہیں کرتا گویا وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے تکبر کا اظہار کرتا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اور دعا یہی اصل عبادت ہے، اسی آیت سے اس کی بھی دلیل پکڑی گئی ہے۔ رجا کی صفت کے حاصل ہونے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر اللہ رب العالمین کے عظیم فضل کا احساس کرے، اللہ رب العالمین کے اپنے اوپر احسان کو محسوس کرے، اپنے اوپر اور کائنات میں اور دوسری مخلوقات کے اوپر۔ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے خود اس بندے پر کی ہیں اور مخلوقات پر کی ہیں، کتنی خیر کی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس تک پہنچائی ہیں اور اس کے علاوہ لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے اپنے رب کی رحمت کی امید میں اپنا منہ پھیرنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے اس رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے جس کی آپ اپنے اس رب کی رحمت کو تلاش کرتے ہوئے جس کے لیے آپ امید رکھتے ہیں، جس کے لیے آپ سرگرداں ہیں، اگر آپ ان سے منہ موڑتے ہی ہیں تو ان سے نرم لہجے میں بات کیجیے۔ یہ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ابھارنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ یتیموں، مسکینوں، قرابت داروں وغیرہ وغیرہ کو والدین سے شروع کر کے اور سارے جو ذوی القربہ ہیں اور جن لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنی ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر انسان خرچ کرے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے اسی کے مطابق اللہ رب العالمین نے جتنا عطا کیا ہے بندہ خرچ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خالی تھا اور آپ کے سامنے محتاجوں کی ایک لمبی قطار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہوئے ان سے اپنا منہ چھپا رہے تھے کہ کیسے ان کو کیا کہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کو تھا نہیں۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ انہیں کچھ دے نہیں سکتے اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کشادگی عطا کرے گا تب دیں گے، تو کم از کم آپ ان کو صحیح طریقے سے نرم لہجے میں بات کر کے آپ ان کو معذرت کر لیجئے، بجائے جھڑکی لگانے کے یا بجائے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے۔ گویا اس کے اندر فقیروں محتاجوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے صاحب ایمان کا، اس کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں لیکن ان کے پردے میں پوری کی پوری امت کو یہ سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کی امید سے رجا کے حصول کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کرے وہ وعدے جو اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کو بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بے پایاں فضل ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات
लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर, कि जो लोग ईमान लाए और अमल सालिह किया वो जन्नत के बागीचों में होंगे और उनके लिए उनके रब के पास वो तमाम चीजें हैं जिनकी वो ख्वाहिश करेंगे, जिनको वो चाहेंगे। और यही दर हकीकत अजीम इनाम है। यहां भी आप देखें कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका जिक्र किया तो उसमें उनके आमाल का और उनके ईमान का जिक्र किया। इसका मतलब यह है कि आमाल मुकद्दम है, रजा और उम्मीद उसके बाद है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से रजा बंदे को कैसे हासिल हो, उसके असबाब में से है कि बंदा इस बात को जान ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दिया करता है और उनकी तौबा को कबूल कर लेता है, गुनाह चाहे जितना भी अजीम क्यों ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। क्या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, आप उस्लूब देखिए ना, कुरान का उस्लूब देखिए, ऐ मेरे बंदो। और ये मुखातब किसको अल्लाह ताला कर रहा है? गुनहगार बंदों को। गुनहगार बंदों को जो सर टा पा गुनाहों में मुस्तगरक हैं, डूबे हुए हैं, गोता खा रहे हैं गुनाहों के समंदर में, और उनको अल्लाह ताला मुखातब कर रहा है, ऐ मेरे बंदो। आपको नहीं लगता कि यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और गुफरान के हवाले को बयान करने के लिए इस उस्लूब से बढ़ करके कोई चीज कही नहीं जा सकती। फरमाता है अल्लाह ताला, ऐ मेरे बंदो, वो बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर जुल्म किया, गुनाहों का इर्तिकाब करके गुनाहों के समंदर में अपने आप को डुबो लिया, फिर भी ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूसी को फटकने न दो अपने पास। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला अगर सिर्फ इतना कह देता इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब, तब भी बात हो जाती कि अल्लाह ताला गुनाहों को बख्शने वाला है, लेकिन फरमाया यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जमीआ ताहे फिर वो शिर्क ही क्यों ना हो जो अकबरुल कबायर है, उससे बड़ा दुनिया के अंदर कोई गुनाह अल्लाह ने नहीं पैदा किया, चाहे वो गुनाह ही क्यों ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे के सारे गुनाहों को बख्शने वाला है। जब एक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरीके को इस कायनात में देखता है कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने औलिया की, अपने साहबे ईमान बंदों की मदद फरमाता है, तो उसका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन की उम्मीद से भर जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? क्या तने तन्हा अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? यानी इस बात की तरगीब है, यहाँ इस्तिफहाम अपने हकीकी माने में नहीं है, बल्कि ये मकसूद है कि यकीनन काफी है, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तन्हा अपने बंदे के लिए काफी है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफी है। जब हम ये बात देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ करने वालों की दुआओं को सुनता है, अलग अलग औकात में की जाने वाली दुआओं को, अलग अलग जगहों पर की जाने वाली दुआओं को, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जुबानों में की जाने वाली दुआओं को, तो ये चीज हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद और बीम की सिफत को मजीद बढ़ाने वाली हो जाती है। और फिर रजा के नतायज, उम्मीद के जो नतायज हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखने के नतायज हैं, वो हमें इस बात की तरफ बुलाते हैं कि हम अपने दिलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अच्छी उम्मीद से भर लें। क्यों? अच्छी उम्मीद के नतायज क्या हैं? सबसे एक नंबर एक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न और अच्छी उम्मीद, ये गुनाहों से मग़फ़िरत के असबाब में से एक अहम सबब, जैसा कि हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से नक़ल किया कि या बना आदम
इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लक अला मा कान मिनका वला उबाली, कि ऐ इब्न आदम, अगर तुमने मुझे पुकारा और मुझसे उम्मीद रखी तो मैं तुझे बख्श दूंगा, जो कुछ भी तुम्हारी जानिब से अफआल सरजद हुए हों मुझे इसकी परवाह नहीं है। इसी तरीके से उम्मीद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के रजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और खुशनुदी के असबाब में से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को लाने के असबाब में से है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करने के असबाब में से है। उम्मीद ये इंसान के नफ्स को नशीत बना देती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने पर। इसलिए कि जो बंदा अपने मकसूद के कदर मंजिलत को, अपने मकसूद की कदर मंजिलत को पहचान लेगा तो फिर उसकी राह में जो काविश उसे करनी होती है उस काविश को करना उसके लिए आसान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा। तो जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, रजा रखता है, उसे चाहिए कि आमाल सालिहा करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को कभी भी शरीक ना करे। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है, अम्मन हुवा कानितुन आना अल-लैलि साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिह कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। कि क्या वो शख्स जो रात रात भर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों में लगा रहता है, हालत सजदा में, हालत क़याम में, आखिरत से डरता है, अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता है, क्या वो जो ऐसा नहीं करते बराबर हो सकते हैं? और ऐसा करने वाले कौन लोग हैं? आगे फरमाया, ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं? यानी बराबर नहीं हो सकते। और ऐसी इबादतें करने वाले ये वो लोग हैं जो सिफत इल्म से मुत्तसिफ हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। हकीकत तो ये है कि जो अहले दानिश व बीनिश हैं वही नसीहत पकड़ते हैं, वही नसीहत हासिल करते हैं। रजा ये बंदे को इताअत के कामों में लज्जत फराहम कर देती है। रजा की सिफत, जिस बंदे के अंदर रजा की और उम्मीद की सिफत होगी वो इताअत के कामों में लज्जत महसूस करने लगता है। इसलिए कि दिल जब जब इताअत के कामों के नताइज और उसके अच्छे अंजाम को मुलाहजा करता है वैसे वैसे उसी दर्जे में उन आमाल को अंजाम देने में वो लज्जत भी महसूस करता है। उम्मीद ये इंसान के दिल में सुकून और इत्मीनान को लाने का सबब है और उस इंसान के दिल से वसवसों को और परेशानियों को, इस्तिराबात को और इधर उधर के कलक को, परेशानियों को खत्म करने का जरिया है और मुसीबतों को बर्दाश्त करने को इंसान पर आसान बना देती है ये सिफत। इसलिए कि जब इंसान का दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद बांध लेता है कि जो मुसीबत उस पर उतरी है इसको वो एक ना एक दिन खत्म करके रहेगा, तो इसके जरिए से बंदा अल्लाह के दुश्मनों के सामने अपने आप को मजबूत बना लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम इन तकूनु तअलमून फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुश्मनों का पीछा करने से कमजोर ना पड़े। अगर आपको तकलीफ लाहिक हुई है तो क्या दुश्मनों को तकलीफ नहीं पहुंची? तकलीफ तो उन्हें भी पहुंची है, अजियतें उन्हें भी पहुंची हैं, नुकसान उनका भी हुआ है। फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, तो अगर
وہ لوگ بھی تکلیف محسوس کر رہے ہیں جیسا کہ تم تکلیف محسوس کر رہے ہو، لیکن فرق کیا ہے ان میں اور آپ میں کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، آپ اللہ رب العالمین سے وہ امید رکھتے ہیں جو آپ کے دشمن اللہ سے نہیں رکھتے، اور اللہ رب العالمین علم و حکمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے رجا کی صفت ایک بندہ مومن کے اندر دشمنوں اور دشمنوں کی جانب سے آنے والی مصیبتوں پر کمر بستہ ہو کر، کمر کس کر، ان مصیبتوں میں ان مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کی سکت پیدا کر دیتی ہے رجا کی صفت۔ شاعر کہتا ہے کہ لولا التعلق بالرجاء تقطعت نفس المحب تحسرا وتمزقا، لولا الرجا يحدو المطي لما سرت يحدو لهم لديارهم ترجو اللقاء، کہ اگر رجا سے جڑنے کی چیز نہ ہوتی محبوب کے دل میں تو وہ حسرتوں کے مارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ایک رجا ہی ہے جو ایک محبوب کے دل کو دل جمعی کے ساتھ اس کو باقی رکھتی ہے۔ اگر یہ رجا کی صفت محبوب کے دل میں باقی نہ ہو تو اس کا دل پارا پارا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کہتا ہے شاعر لولا الرجا یحد المطی لما صارت، اگر رجا امید و بیم کی صفت سواری کو مہمیز نہ کرے تو سواری چلے گی ہی نہیں، وہ وہیں بیٹھ جائے گی، انسان کوئی کام کرنے کے قابل بچے گا ہی نہیں، وہ وہیں ٹھپ ہو جائے گا۔ تو رجا کی جو صفت ہے یہی ان کو ان کے حقیقی دیار کی طرف جو دار آخرت ہے مہمیز کرتی ہے۔ ترج اللقاء، وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی امید، اللہ رب العالمین کے ثواب کی امید، یہی وہ دونوں چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر ابھارتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے طریقے پر چلنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ تمہارے لیے اے مومنوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین سے رجا رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو بکثرت ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، کہ تمہارے لیے ان انبیاء کرام کے اندر اچھا نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے۔ رجا اور امید یہ بڑے ثوابوں کے حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے، عظیم ثوابوں کے حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور، کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اپنے وقت میں، اس کی پوری صفات ارکان واجبات کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں خفیہ طور پر اور علانیہ طور پر، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کے خواہاں ہیں جس کو گھاٹا نہیں لگنا۔ دیکھ رہے ہیں یرجون تجارت لن تبور، یہاں رجا کی صفت کو اللہ رب العالمین نے تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ اور اپنے راستے میں انفاق وغیرہ جو اعمال صالحہ ہیں ان کے بعد ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں امید سے مراد وہ امید ہے جو عمل صالح کے بعد ایک بندہ قائم کرتا ہے۔
تو فرمایا کہ یہ لوگ، ایسا کرنے والے لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی جس کو گھاٹا نہیں لگنا. اللہ رب العالمین تاکہ ان کو ان کے پورے ثواب کو عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ان کو بڑھا کر کے دے، اس لیے کہ وہ تو بخشنے والا اور بندوں کے شکر کو قبول کرنے والا ہے. رجا یہ دنیا اور آخرت کے نفع بخش چیزوں کے حاصل ہونے کا سبب ہے. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس پہنچے جو مرض الموت میں مبتلا تھا. ایک نوجوان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور اس نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مرض الموت میں مبتلا تھا، یعنی موت کے دہانے پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کیف تجدو، کیا کیسا پاتے ہو اپنے آپ کو، کیسی طبیعت ہے، کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میں اللہ رب العالمین کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں. اللہ رب العالمین کی امید بھی رکھتا ہوں اور دوسری طرف اپنے گناہوں سے لرزاں اور ترساں بھی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن الا اعطاه اللہ ما یرجو وامنہ مما یخاف. کہ یہ دونوں چیزیں، یہ رجا اور یہ خوف، کسی بندے کے دل میں اکٹھا نہیں ہوئیں اس طرح کی سچویشن میں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا وہ جس کی وہ امید کرتا ہے اور مامون کر دیا اس چیز سے جس سے وہ ڈر رہا ہے. کتنی بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. رجا سے حاصل ہونے والے نتیجوں میں اگر اللہ کی رحمت کا انتظار اور اللہ رب العالمین کے فضل کی امید ہی کو دیکھا جائے تو اس سے عظیم کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین سے بندے کے دل کو باندھے رکھتی ہیں اور اسے آمادہ کرتی ہیں کہ اس کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہے. اللہ کہ نبیوں کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں کہ رجا کے مواقف کیسے آئے، رجا اور امید و بیم کے واقعات ان کی زندگی میں کیسے آئے، تو دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. جب ان سے یوسف بھی بچھڑ گئے، یوسف کے دوسرے بھائی بنیامین بھی روک لیے گئے، وہ پورا قصہ آپ جانتے ہیں. اس موقع پر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک باپ جو اپنے ان بیٹوں کو کھو چکا ہے جو اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، ایک نبی ہے اور اس نبی کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ان کے پاس تھا وہ چھین لیا گیا. ایسے موقع پر قرآن نے جو ان کا نقشہ کھینچا ہے وہ دیکھیے آپ. کیا کہا جب ان کے یوسف کے بھائی آئے اور اپنے باپ کو ادھر ادھر کی باتیں کہہ کر کے انہوں نے کہا کہ بنیامین بھی روک لیے گئے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین نہیں آیا. اس سے پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کے بیٹوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، اس لیے اپنے بیٹوں پر ان کو اعتبار نہیں تھا. انہوں نے کہا سن کر کے ساری داستان، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. انہوں نے فرمایا کہ بلکہ تمہارے دلوں نے اپنے طور پر یہ بات بنا لی ہے، یعنی واقعہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، چونکہ اعتبار ہی نہیں تھا نا. ایک بار یوسف کے معاملے میں علیہ وعلیہ نبینا الصلوۃ والتسلیم یہ ان کے بھائی اپنا اعتبار کھو چکے تھے، اور بندہ جب ایک بار اعتبار کھو دے تو پھر اس کا اعتبار قائم ہونے میں وقت تو لگتا ہے نا. ان کو اعتبار نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ، حالانکہ اس بار وہ سچ بول رہے تھے لیکن ہوتا یہی ہے
کہ ایک بار اعتبار کھونے کے بعد پھر پانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے نفسوں نے اپنے طور پر یہ معاملہ گڑھ لیا ہے، بہانہ تلاش لیا ہے۔ فصبر جمیل، صبر ہی سب سے بہتر ہتھیار ہے ایک مومن کا، وہی ہتھیار میں استعمال کر رہا ہوں۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے مجھے اللہ سے امید ہے، وہی رجا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج، کہا اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی جو مجھ سے کھویا ہے وہ سب کا سب اکٹھا مجھے فراہم کر دے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ، سال ہا سال گزر چکے تھے یوسف علیہ السلام، بچپن میں کھوئے تھے اور آج وزیر خزانہ بن چکے تھے۔ کتنے لمبے عرصے کی بات ہے، لیکن اللہ سے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایک نبی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، کہا قریب ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ سب کو میرے پاس اکٹھا پہنچا دے گا۔ یقیناً وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر اللہ کے نبیوں کے واقعات کو پڑھیں اور اللہ کے اولیاء کے واقعات کو پڑھیں کہ مشکل حالات میں انہوں نے کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے امید و بیم کی اس صفت کو بروئے کار لا کر اپنے ایمان کو مضبوطی فراہم کی، اور کس طریقے سے اچھا کام کرنے والے اللہ رب العالمین مشکل حالات کو کھلے دل کے ساتھ مشکل حالات کا سامنا کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کشادگی کی امید رکھتے ہیں، بلکہ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ جو مصیبتیں آئی ہیں، جو سخت ترین دشوار ترین حالات درپیش ہیں، وہ کسی آنے والے بہترین خیر کا پیش خیمہ ہے۔ ایک مومن اس قسم کا اندازہ قائم کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے اللہ رب العالمین سے، مایوس نہیں ہوا کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو اور سننے والے کے دلوں کو، سننے والے سارے لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین اپنی رجا کی صفت سے بھر دے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔